شوہر کے حق کے بارے میں جہاں امام علیہ السلام نے جس جگہ بیوی کے حقوق بتائے اور بتایا کہ اس کا اکرام کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کے کھانے کا انتظام کرنا، اس کے پہننے کا انتظام کرنا، اس کے رہنے کا انتظام کرنا، یہ آپ کے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح امام نے اسی میں فرمایا اگرچہ زوجہ کے اوپر جو شوہر کے حقوق ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں، یعنی جتنے شوہر کے اوپر بیوی کے حقوق ہیں امام فرماتے ہیں اس سے زیادہ حقوق بیوی کے اوپر ہیں جو اپنے شوہر کے متعلق ہیں۔ اور سب سے بہترین امام فرماتے ہیں سب سے بڑا حق جو شوہر کا ہے بیوی کے اوپر وہ یہ ہے کہ عورت کو چاہیے ان تطیعہ، کہ زوجہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، مگر یہ اطاعت ان کاموں میں کرے کہ جن کاموں میں اللہ کی معصیت لازم نہ آتی ہو، جن چیزوں میں اللہ کے دین کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ مستحب چیز آپ اپنے شوہر کی وجہ سے چھوڑ سکتی ہیں، جیسے ایک حکم ہے جو نبی نے فرمایا ہے لا تطولن صلاتکن لتمنعنا ازواجکن، فرماتے ہیں اپنی نمازوں کو اتنا لمبا نہ کرو کہ شوہر تمہاری لمبی نمازوں سے پریشان ہو جائے اور اس کی حاجت آپ پوری نہ کر سکو۔ اگر تمہارا شوہر تم سے کہے کہ بہت لمبے ٹائم تک نماز نہیں پڑھنا ہے، مثلا آپ زیادہ ہی لمبا کر دیتی ہیں اور شوہر کی اجازت نہیں ہے، تو آپ جو ہیں رب نبی فرماتے ہیں اپنی نمازوں کو لمبا نہ کیجیے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے نماز کو خلوص سے پڑھنا، اطمینان سے پڑھنا، لیکن اطمینان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ لمبا کر دیں آپ۔ تو اگر شوہر منع کرتا ہے لمبا کرنے سے تو آپ اس کو کم کر سکتی ہیں، یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ یہ خود نبی نے فرمایا اگر انسان کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں دنیا کی خواتین کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اسلام میں سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، تو اس لیے شوہر کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ نمازوں میں بہت زیادہ لمبی طول نہیں دینا ہے، بلکہ آپ جو ہیں وہ اپنے شوہر کی بات سنیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مستحبی روزہ، اگر آپ کا دل چاہتا ہے مستحبی روزہ رکھنے کے لیے تو اسلام کہتا ہے پہلے آپ اپنے شوہر سے پرمیشن لیجئے، اس لیے کہ اس مستحب کی وجہ سے کہیں واجب تو فوت نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ مستحبی روزہ عورت نہیں رکھ سکتی جب تک کہ اس کا شوہر اس کی پرمیشن نہ دے۔ تو کتنی اہمیت ہے، اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں شوہر کے لیے سجدہ کراتا، اپنی نمازوں کو لمبا نہ کرو اگر شوہر منع کرے، مستحبی روزہ نہ رکھو اگر شوہر پرمیشن نہ دے۔ یہ شوہر کے حقوق ہیں اور اللہ نے یہ حقوق اس کے رکھے ہیں، تو آپ اس کے حقوق میں خیانت نہیں کر سکتی۔ لا تخرج من بیتہ الا باذنہ، پھر فرماتے ہیں کہ آپ اس کے گھر سے نہیں نکل سکتی جب تک کہ وہ پرمیشن نہ دے دے، یعنی جب بھی آپ کہیں جائیے تو اپنے شوہر سے اجازت لے کے جائیے۔ حد یہ ہے کہ اگر مجلس میں بھی جائیے شوہر سے اجازت لیجئے، اپنے گھر جائیے شوہر سے اجازت لیجئے، کسی کام جائیے شوہر سے اجازت لیجئے، بازار جائیے شوہر سے اجازت لیجئے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر کام کی اسی دن اجازت لیں، بلکہ آپ اجازت لے لیں کہ میں یہ خریدنے کے لیے بازار جایا کروں گی، اور وہ ایک ہی دن اجازت دے دے تو وہ اجازت بھی کافی ہے۔ ہر مسئلے میں الگ الگ اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا شوہر ناراض نہیں ہے آپ کی کسی فعل سے تو آپ انجام دے سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ راضی ہونا بھی دلیل ہے کہ اگر وہ ناراض ہوتا تو آپ کو روکتا، لیکن اس کا نہ روکنا دلیل ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ عورت کا حق یہ ہے، نبی فرماتے ہیں عورت کا حق یہ، عورت کے اوپر مرد کا حق یہ ہے کہ یہ عورت اس کی بات مانے، اس کی اطاعت کرے،
اور مولا علی فرماتے ہیں جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا بہترین جہاد ہے اپنے مرد کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس لیے کہ انسان کو شہادت کا درجہ مل جاتا ہے جب وہ نبی کے ساتھ کسی جنگ میں جاتا ہے، اور نبی کے ساتھ جنگ میں جانے کے بعد جنگ کرتا ہے، شہادت پاتا ہے، میدان میں اپنا خون بہاتا ہے۔ یہ ساری پرمیشن مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے جہاد کی پرمیشن نہیں ہے۔ اب جب عورت کے لیے جہاد کی پرمیشن نہیں ہے تو مرد تو رسول اسلام کی خدمت میں جا کے جنگوں میں جنگ کر کے ثواب شہادت حاصل کر لیتا ہے، ثواب جہاد حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ عورتیں جہاد کا ثواب حاصل کریں تو کیسے کریں؟ تو علی نے فرمایا جہاد المرأۃ حسن التبعل، ایک عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے، گھر میں حسن سلوک کرتی چلی جائے گی، اس کو پروردگار جہاد کا ثواب دیتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ تو جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا جہاد یہ ہے مرد کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور مرد کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ جہاد ہے۔ باقی جو گھروں میں کام کرتی ہیں، جو اپنے شوہر کے لیے کام کرتی ہیں، اس ہر کام میں پروردگار ثواب دیتا ہے۔ حد یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے جو مجلس کی مثال دی یا میں نے کسی گھر کی مثال دی وہ ایسے نہیں دی، شریعت میں موجود ہے۔ جب جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب آپ نے اپنی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شادی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے کی تو عقد میں شرط رکھی، اور شرط یہ رکھی عبداللہ تم شوہر ہو، ہر چیز کا آپ کو اختیار ہے، لیکن میں ایک شرط عقد میں رکھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ زینب کبریٰ کو جب میرا حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا جائے تو آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ اس شرط کو عبداللہ بھی جانتے تھے، اس شرط کو جناب زینب بھی جانتی تھیں، اس شرط کو مولا حسین بھی جانتے تھے، اس شرط کو مولا حسن بھی جانتے تھے، اس شرط کو تمام اہل بیت والے جانتے تھے کہ یہ شرط ہے کیا۔ لیکن اس کے باوجود جب امام حسین مدینے سے نکلے اور جناب زینب نے خواہش کی کہ بھیا میں بھی ساتھ چلوں گی، امام تھے، رہبر تھے، قائد تھے، دین کے لیڈر تھے، سب کچھ ہے، امام ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے عبداللہ سے اجازت لے کے آؤ۔ جناب زینب جناب عبداللہ کے پاس گئیں، اجازت لی، پرمیشن لے کے امام حسین کے پاس آئیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پہلے اجازت لے چکے ہیں مولا علی، لیکن اب امام حسین علیہ السلام اجازت کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ اس لیے ہو سکتا ہے میرے باپ کی حدیث کسی راوی تک پہنچے یا نہ پہنچے، اور اگر پہنچے بعض لوگوں تک پہنچے، بعض لوگوں تک نہ پہنچے، لیکن اجازت ملنے کے باوجود بھی میں کربلا سے پہلے ایک عورت کو اس کے شوہر کا مقام بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اصل کربلا میں جناب زینب بھی نہیں جاتی ہیں بغیر اپنے شوہر کی پرمیشن کے، تو آپ کو بھی کسی جگہ جانے کا حق نہیں ہے اپنے شوہر کی پرمیشن کے بغیر۔